الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا خاتم المعصومين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا جد الحسن والحسين ہم تو صلاۃ و بعد ہے پر احترام قابل سب احترام تاجران حضرات اور دکانداران حضرات اور تمام اہل محبت اور اہل نسبت دوستان السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستان عزیز، میں ایک دوروں نہیں آیا، بیلیاں نے دور جانا ہے۔ جی چوری صاحب ہے کہ صحافی صاحب نے ایسے نہیں چلے دن کی چھتی کرو۔ دوستان نے یقیناً سرد ہوا چل رہی ہے اور موسم بھی ٹھنڈا ہے، لیکن ایسی ٹھنڈ وچ گرمی عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نہ ہوئے پھر انشاءاللہ تعالی کوشش کرنا کہ جڑے بیلی بائک تے جان والے نے ٹھنڈ وچ انہاں نوں گرمی نہ کر کے چھڑیے کہ توڑ تک جڑا ہے نا ہیٹ برقرار رہے، کم از کم گھنٹہ دے لگ ہی جائے گا انشاءاللہ۔ لیکن جنہ عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا جام پیتا ہے نا وہ کبھی ٹھنڈے نہیں ہوتے، وہ ہمیشہ نبی علیہ السلام کا ذکر ہوئے، آپ کی نسبت کا ذکر ہوئے تو وہ رونگٹے کھڑے ہو جاندے نے، محبت کا عالم جڑا نا کیفیات بدل جاندیاں نے۔ تو دوستان میں شروع کروں تو پہلے انشاءاللہ میرے کو 30 تو 35 منٹ اس تو 36 منٹ نہیں انشاءاللہ تعالی کوشش یہ کرا گے یہ ادھے گھنٹے دے وچ وچ جڑا نا اپنا کام سمیٹ لیے۔ لیکن اس تو قبل ایک دوست نے بھی نعرہ لایا تے سامری نے بھی آخر تے مولا مرتضی تاجدار حالات رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی شان چ کلام پڑھنے ہونا وہ جڑا نعرہ لایا نا قاضی صاحب ہر بندے نو سمجھ نہیں ہوتی، سمجھن دی بڑی قابل اور بات ہے۔ یہ پہلے میں عرض کر دیا نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ مومن اور منافق کی پہچان یہ ہے کہ میرے علی کا ذکر شروع کر دو، علی کا ذکر شروع کر دو، یہ وٹ پھرے تو سمجھو منافق کے، خوش ہو جائے تو سمجھو مومن ہے۔ مومن اور منافق کی پہچان کا ایک آلہ تھرمامیٹر دسیا شریعت مطہرہ نے ذکر حیدر مولا علی کا ذکر، لیکن شریعت کے کچھ تقاضے ہیں۔ یہ جڑا نعرہ لایا جاتا ہے نا نعرہ 5 تنی 1.25 لاکھ نعرہ ہے، ذرا توجہ کرنا، جڑا صاحب عقل بندہ ہوئے گا نا یہ دیتے سمجھ آئے گی، غور کرے گا، فکر کرے گا۔ اسی یہ نعرہ لاؤنے ہیں 1.25 لاکھ نعرہ 5 تنی 5 نعرہ 5 تنی یہ 5 نعرہ 5 تنی 1.25 لاکھ نعرہ ہے جی۔ اور ایمان نہ دسو نعرہ تکبیر 1.25 لاکھ نہیں اسی آخدے، نعرہ رسالت 1.25 لاکھ نہیں آخدے۔ ایمان نہ دسو اللہ رسول کی بہت ہی شان ہے یا حیدر کرام کی بہت ہی شان ہے؟ اندازہ لاؤ کہ اللہ اور اللہ کے رسول وہی 1.25 لاکھ نہیں، نعرہ تحقیق وہی 1.25 لاکھ نہیں، صرف علی دے نعرے تے 1.25 لاکھ نعرہ حیدری۔ یہ مطلب یہ ہے کہ مولا مرتضیٰ دی شان پھر سارے نال وادے تو پتہ چلیا کہ نعرہ یہ ساڈا نہیں، یہ درباراں دے بوٹی پین والے ملنگاں دا ہے۔ ایمانداری دی گل جے یہ نعرہ انہاں دا ہے جنہاں کبھی نماز دے نیڑے نہیں جے لگے 1.25 لاکھ نعرہ حیدری 1.25 لاکھ کہن نال کی
شبہ یہ پیدا ہوئے گا کہ اسی رسول واسطے تے 1 لاکھ نہیں آکھیا، رسول واسطے تے 50,000 نہیں آکھیا، تے مولا علی دا نعرہ لایا تے 1.25 لاکھ وہی کہتا ہے. سمجھ ہے میری گل؟ تے اس واسطے یہ نعرہ ساڈا نہیں، یہ گوانڈیاں لو آیا ہے. سمجھ آ گئے ہو؟ گوانڈیاں دا نام ہی میں لینا ادھروں آیا ہے. یا بوٹی پین والے جنہ 40 مندریاں چڑھائیاں ہوندیاں نے، کنا نے مندرے پائے ہوندے نے، ایڈیاں ایڈیاں لٹاں رکھیاں ہوندیاں نے تے پوتڑا بنیا ہوندا ہے. تے پھر ساڈے جاہل لوگ آکھدے نے جی اے پہنچی ہوئی سرکار ہے، یہ پہنچی ہوئی سرکار ہے. باقیاں تانی او جتھے پہنچی ہے نا اللہ اوتھے سانو نہ پہنچائے، سانو اوتھے ہی پہنچائے جتھے داتا علی اجمیری پہنچے. اس واسطے اس لفظ تے غور کریا جے. میرے تے لاکھ والی کوئی اعتراض کرے تے مینوں کوئی ڈر نہیں، لیکن یہ لفظ جڑا میں سمجھایا نا 1.25 لاکھ والا، اللہ واسطے نہیں 1.25 لاکھ، رسول واسطے نہیں 1.25 لاکھ، ہوراں واسطے 1.25 لاکھ نہیں. مولا علی دا تے مقام بڑا ہے، انہیں مقید کر تے چھڑیا ہے 1.25 لاکھ تے. ہر ایک 1.25 کروڑ تو بھی اتنے شانہ نے مولا مرتضیٰ دیاں تے کنیاں مقام نے انہیں خالی 1.25 لاکھ تے رکھے علی پاک نوں. لیکن بہرحال الحمدللہ ساڈا عقیدہ ہے کہ اسی نبی کریم علیہ السلام دی ہر نسبت نال پیار کرنے ہیں. وہ صحابہ اکرام نے، وہ اہل بیت اطہار نے، اولیاء کاملین نے، علماء حق نے، یا عام بندہ مومن بھی ہے جی دی نسبت میرے محبوب علیہ السلام نالے ساڈے سر دا تاج ہے. جیڑا گستاخ ہے ساڈا اودے نال کوئی تعلق واسطہ نہیں. تو اس واسطے ذرا ذوق یہ میں ابتدا ذرا محفل کا مقصد جناب تاری صاحب آئی صاحب یہی ہوتا ہے کہ سانو کوئی شے سمجھ آئے. میرے شعر میریاں نعتاں پڑھ دے ہو ساری رات دین دی سمجھ نہیں ہوتی، دین دی سمجھ مسائل نال ہوتی ہے. تے لو جی تھوڑا جہا ذوق برقرار کریے. تے آج میں انشاءاللہ تعالی ایک امت دی عظمت، امت دا مقام، اس امت نو اللہ پاک نے کنیاں شاناں عطا فرمائیاں نے، اس حوالے نال چند ایک باتاں گوش گزار کراں گا. اللہ تبارک و تعالی عمل دی توفیق عطا فرمائے. بس 2-3 شعر اس حوالے دے نال ہی ٹائم دے اندر رہندے انشاءاللہ تعالی وہ کمپلیٹ کران گے. تے میرے نال اسی طرح تساں ساتھ دینا ہے. لیکن یہ بڑا تسی صرف ایک لفظ جڑا ہے نا بآواز بلند کہنا ہے کیا باتاں نے. کی کہنا ہے؟ کیا باتاں نے. بس انشاءاللہ ذوق آئے گا. اللہ نصیب فرمائے. جنہ جلوں میں کے عاشق سینہ ٹھار دینے، جلوں میں کے عاشق سینہ ٹھار دینے، مدنی دے سوہنے دے دربار دیا کیا باتاں نے، رب دے سوہنے صدیق عمر عثمان علی تو صدقے جا،
سونے سویرے ہی نہ کال بل کالے بجلی لگ پتا جائے گا تو نعرے مار دے جنا جنہ دے لگ پتا گیا جو حضور دے نعرے ماریا کرو خبر بھی چنگی ہو جائے گی اثر بھی چنگا ہو جائے گا سب کچھ نہیں جب میں غیر سیاسی بندہ ہوں میں غیر سیاسی بندہ ہوں میں بالکل میرا کسی سیاست نال کسی سیاسی لیڈر نال تعلق نہیں ہے ایسی جدوں دا ساڈے ممتاز نو شہید کیتا او تو بعد بس دلوں لے گئے سارے دلوں لے گئے تے اس واسطے میں غیر سیاسی بندہ ہاں اس واسطے کسی یہ نہ آکھیا جائے کہ لبیک والیاں دا تے فلانے دا نہیں میں ہر اس بندے دا بلکہ میرے بابا جی رحمت اللہ علیہ آپ فرماتے سن کہ تو فرانس دے خلاف فرانس دے آپ حیات صاحب تو فرانس دے خلاف ایک جلانا زبردست بیان دے میں اپنی پگڑی نال تیرے شوز صاف کرانا تیرے بوٹ صاف کرانا سب تو پہلے سرکار دی عزت ہے سب سے پہلے عزت ہے سرکار سے تو آؤ جی شان صحابہ ہو گئی مستانیا جنہ جانا واریاں دین دلی مستانیا جنہ جانا واریاں دین دلی آقا دے پروار دیا کیا باتاں نے سونے دے پروار دیا کیا باتاں نے رب دے سونے یار دیا تانے رب دے سونے یار دیا کیا باتاں نے یہ ساری زندگی بندہ بار نارا نہیں لوڑا بار ٹائم تھوڑا ہے ساری زندگی جڑا نبی کریم علیہ السلام کی عظمت شان مقام و مرتبہ بیان کرتا رہے بس ان اور شاید کوئی نہ نظر آوے خدا دی قسم ہے پھر جو دنیا تے جاندا ہے پھر لوگ بھی آندے نے تیریاں کیا بات ہے جی جناب پاکستان چ ویکھیا ہے نا جناب پاکستان چ ویکھ لیا سارے جاگے نے نہ منن والے نے بھی آکھیا بابا تیریاں کیا بات ہے او گرامی قدر احباب ذرا توجہ فرمائے جے خالق کائنات جل جلالہ امان والہ نے قرآن عزیز برہان رشید اندر ارشاد فرمایا کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنکر فرمایا تسی بہترین امت ہو اللہ نے کسی امت نو بہترین نہیں فرمایا اپنے زمانے دے اعتبار دے نال قوم بنی اسرائیل بہترین ہے سی لیکن معصیت اور انکار اور کفران نعمت دی وجہ دے نال ذلت اور رسوائی مسلط ہو گئی لیکن فقط ایک امت ہے امت محمدیہ جنہوں رب فرما رہا ہے کنتم خیر امہ تسی بہترین امت ہو کیوں بہترین امت ہو یہ بہتری دی ایک بنیادی وجہ اے وے تانوں نبی جڑا سب تو بہترین عطا فرمایا ہے نبیاں دا تاجدار سب تو افضل ترین اور پھر نبی کریم علیہ السلام دے صحاب سب تو بہترین پھر نبی کریم علیہ السلام دے اہل بیت سب تو بہترین جس قبیلے میں چامنہ دلال آیا وہ قبیلہ سب تو بہترین جس علاقے میں چاہے وہ علاقہ سب تو زیادہ بہترین فرمایا ساریاں چیزیں سونے ہو تینوں سب بہترین عطا فرمایا نے امت بھی تیری بہترین اور پھر شان اے اس امت دی اتصال نال میں عرض کروں نبی کریم تاجدار کائنات فخر موجودات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لوگوں پہلیاں امتاں اللہ انہاں دے قوم کہہ کے یا نبیاں نو کہہ کے مخاطب فرماتا سی جس طرح وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ جب کہا موسیٰ نے اپنی قوم سے وَإِذْ قَالَ عِيسَىٰ بْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ عیسیٰ نے اپنی قوم نے آکھیا ہے میری بنی اسرائیل یعنی قوم دا لفظ یا اور لقب دے نال لیکن خالق کائنات نے اس امت نو اعزاز اس امت نو مقام عطا فرمایا جدوں بھی اس امت دا ذکر قرآن چ جناب علی خالق کائنات بیان فرماتا ہے یا ایھا الذین
خصوصیت کی ہے میرے محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں پہلیاں امتاں تے زکات 25% فرض ہے ایتھے 2.5% دین والے 2% بھی نہیں سمجھا میری گل دین والے جناب 1% بھی نہیں زکات 2.5% ہے پہلیاں امتاں تے 25% زکات فرض ہے لیکن حال اے وے بھائی صاحب حال اے وے ساڈی قوم دا حال اے وے کہ مار کے ٹھگی ہے جی پالی کوٹھی مار کے ٹھگی پالی کوٹھی اتے لکھیا ہاذا من فضل ربی سمجھا صاحب ہر کوٹھی تے دیکھو تے ہاذا من فضل ربی ہے جی مار کے ٹھگی پالی کوٹھی اتے لکھیا ہاذا من فضل ربی ننگا پنڈا کاج نہیں ہوتا کھو کے کھایا راج نہیں ہوتا ننگا پنڈا کاج نہیں ہوتا کھو کے کھایا راج نہیں ہوتا ایتھے حاجی صاحب آن بیٹھے نے میں انہاں نوں نہیں میں جنا جنرلی گل کرنا ہو گیا جنرلی گل اے وے کہ مار کے ٹھگی حج نوں جاؤ مار کے ٹھگی حج نوں جاؤ بھائی پینڈا ہوندا حج نہیں ہوندا پینڈا ہوندا حج نہیں ہوندا ساڈی دے صورت حال اے وے کہ اسی 2.5% بھی زکات نہیں دیندے میرے محبوب کریم تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں لوگوں میری امت دی شان اے وے قیامت دے دیہاڑے سارے نبیاں دیاں جنابی علی جڑے جنت جان والے امتی ہون گے قیامت تک جنابی علی جڑے آدم علیہ السلام تو لے کے قیامت تک جنت جان والے دی 120 صفحہ جنتیاں دیاں کنیاں صفحہ بولو تے صحیح سانوں تے مسجد دی صفحہ دا نہیں پتہ ساری مسجد تے کنیاں نماز دیاں صفحہ ہوندیاں چاہیے تے لگے نا پتہ کنیاں صفحہ نے گرامی قدر احباب پھر صفحہ دی گل آ گئی میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا میری امت صرف میری امت واسطے اعزاز ہے اس صفحہ وچ نماز پڑھنا اللہ نے اے فرشتیاں دا طریقہ عطا فرمایا ہے پہلے کسے امت نوں اعزاز نہیں یہ صف بندی کر کے نماز پڑھنا تو فرمایا کہ 120 صفحہ حضور کنے جنت جان گے فرمایا میریاں 80 صفحہ تے ساڈیاں ہی ہون گیاں 80 صفحہ جناب امت محمدیہ دیاں پھر آؤ آگے چلیے میرے محبوب علیہ السلام نے دی خاصیت اس امت دی فضیلت دا بیان کر دیا آقا علیہ السلام نے فرمایا لوگوں اے جنت دی مسافت زمین تو آسمان تک دن جنہ فاصلہ ہے ایڈی وڈی جنت ہے فرمایا ادھی جنت تے میرے امتیاں نالی بھر جائے گی میرے امتیاں نالی بھر جائے گی اے او امت ہے جڑی جنت وچ تے جنت دا دروازہ حدیث پاک چاہندا ہے او دے 2 پلڑے ایک پلڑے دی مسافت 40 ہزار سال یعنی ایک جنابی علی پلڑا ایتا ہے کیویں امت گزرے گی تاجدار کائنات فخر موجودات صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت واسطے دعاواں فرمائیاں آقا علیہ السلام فرماتے ہیں میں 3 دعاواں کیتیاں جنہاں تو 2 قبول ہو گئیاں ایک نہیں قبول ہوئی یا رسول اللہ کیڑیاں قبول تے کیڑی نہیں قبول ہوئی آقا علیہ السلام نے فرمایا میں دعا کیتی یا اللہ میری امت قحط سالی نال نہ مرے بھوکی نہ مرے جتنی مرضی مہنگائی ہوئے روٹی سارے ہی کھان یہ سرکار دی دعا دا صدقہ ہے خدا دی قسم جتنا مرضی حالات خراب ہون کرونا بھی آ جائے جناب علی لاک ڈاؤن بھی ہو جان سارا کچھ ہو جائے دکاناں بھی بند ہو جان حضور دی دعا ہے یا اللہ میری امت قحط نال نہ مرے بھوکی نہیں مرتی دعا قبول ہو گئی دوسری دعا یا اللہ میری امت تے اجماعی طور تے دشمن غالب نہ آن یہ بھی دعا قبول ہو گئی یعنی جزوی طور تے قابض نے مقبوضہ کشمیر فلسطین دیگر ملک علاقے لیکن مجموعی طور پہ امت تے غلبہ کافراں دا نہیں یہ بھی دعا قبول ہو گئی اور تیسری دعا جڑی قبول نہیں ہوئی آقا علیہ السلام نے عرض کی تھی یا اللہ میری امت وچ اختلاف نہ ہوئے اختلاف نہ ہوئے فرمایا سونیا انج نہیں ہونا اے تیری نہیں قبول کرنی یہ تھے اختلاف ہونا ہی ہونا ہی نبیاں چ بھی اختلاف صحابہ چ بھی اختلاف تابعین چ بھی اختلاف علماء چ بھی شرعی مسائل دے اندر اختلاف
آج تک اختلاف ہے، ہر گھر وچ اختلاف رائے رہنی ہے، لیکن یاد رکھیا جائے جدو اختلاف ہو جائے، بزرگاں دا اختلاف ہو جائے، مثال کے طور پہ صحابہ کرام دا اختلاف ہو جائے، حیدر کرار کا اختلاف ہو گیا، حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ، جنگ ہو گئی، ساڈا کی ٹک بندا ہے اسی اودے تے تبصرہ کریے، جنگ انہاں دی ہوئی، اختلافات انہاں دے ہوئے، اجتہادی خطا ہو گئی، معافی ہو گئی، اللہ جانے او جانن، سانو تے وضو دے مسائل دا پتہ نہیں۔ ایتھے کنے بندے نے ایک بندہ ہاتھ کھڑا کر کے مینوں کہہ دے کہ جناب قاری صاحب مینوں نماز دے فرض ہوندے نے، نماز کنے فرض نے، باہر کنے نے، نماز دیاں شرطاں کنیاں نے، چاہے جناب علی نماز پنجی پڑھدا ہوئے، ضروریات دین دے مسائل دا پتہ نہیں، اے جی دسو حضور دی دادی دا کی نام ہے کوئی ضروریات دین ہے میرے کو پوچھو نہیں ہے، اگر موسیٰ علیہ السلام دی امی دا نام دسو جی، وہ بھی جڑیاں چیزاں دی پوچھو نہیں ہے وہ تو کردا نہیں، جنہاں دی پوچھ نہیں ایویں فضول چیزاں چ جناب علی ساری زندگی برباد کر چھڑدا ہے۔ آؤ گرامی قدر احباب، میرے محبوب کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا لوگو میری امت دی شان مقام اس تو پہلے اگر نماز پڑھنی ہے، کسی نے عبادت کرنی ہے، صرف جناب علی ایک مخصوص عبادت گاہ اوتھے جا کے عبادت کر سکدا ہے، گھر دے اندر مصلی نہیں بچھا سکدا، دکان دے اندر باہر جنگل دے اندر نماز نہیں پڑھ سکدا، اللہ رب کائنات نے مینوں مقام عطا فرمایا ہے، میرا قدم زمین تے لگیا ہے، رب نے ساری زمین نو مسجد بنا چھڈیا ہے۔ اے بھی اس امت دا اعزاز ہے، خالق کائنات جل وعلا نے میرے محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں میری امت نو امت مرحومہ بنایا ہے۔ امت مرحومہ دا مطلب ہے کہ انہاں نو قیامت والے دن عذاب انہاں نہیں ہوئے گا، کیوں جی؟ اس واسطے کہ انہاں نو زندگی دے اندر ہی کدی زلزلے تے جھٹکے، کدی اور پریشانیاں، اے مصائب و آلام دا شکار رہن دی وجہ دے نال اللہ پاک آخرت دے اندر عذاب کم کر دے گا۔ اے میری امت مرحومہ، اور فرمایا میری امت نو اللہ نے اعزاز عطا فرمایا ہے کہ اے او امت اے او امت آقا کریم علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں عمرہ انہاں دیاں تھوڑیاں نے، ٹائم انہاں کول تھوڑا ہے، کسی دی 40 50 60 70 80 100 اس تو زیادہ نہیں، بڑی محدود عمر ہے، لیکن فرمایا اجر انہاں دے اللہ نے بڑے وسیع فرمائے نے۔ ایک رات جاگ لین شب قدر 1000 مہینیاں دی جناب عبادت دا ثواب عطا فرما دیا تے انہاں دے اجر زیادہ نے، عمرہ تھوڑیاں نے۔ اور آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا لوگو میری امت ساریاں تو آخر تھی آئی ہے، لیکن اے دی عظمت اے دی جنابی فوقیت ہے، ساریاں امتاں نو پیچھا کر کے اللہ حساب انہاں دا پہلوں لوے گا، حساب پہلے، میزان تے پہلے، پھر حوضے کوثر تے بھی پہلے، اور آقا علیہ السلام فرماتے ہیں پل صراط تو ہی پہلے گزرن گے۔ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ نے ہر نبی تے جنت حرام کر دیتی ہے جدوں تک میں جنت داخل نہ ہو جاؤں، فرمایا ہر امت تے جنت حرام کر چھڑی ہے جدوں تک میری امت جنت نہ داخل ہو جائے۔ یہ جنت دا معاملہ غیب ہے۔ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں سن لو کائنات عالم دے اندر نبیاں رسولاں تو بعد جننے بھی وڈیرے نے وڈیرے فوت ہون گے جنت جان گیا۔ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ انہاں جنتیاں دے سردار میرے ابو بکر تے عمر نے، جننے بھی جوان جنت جان گے فرمایا سیدہ شباب اہل الجنہ الحسن والحسین، حسن حسین جواناں دے سردار تے وڈیرے دے ابو بکر و عمر سردار، تے فرمایا کہ جنیاں بھی کائنات وچ بیبیاں نے انہاں ساریاں بیبیاں دی جنت وچ سردار میری بیٹی سیدۃ النساء العالمین۔ اس امت دے افراد ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اعزاز اور شرف عطا فرمایا ہے۔ یہ ساریاں غیب دیاں گلاں میرے محبوب علیہ السلام پہلے بیان فرما گئے، اسے واسطے میرے امام نے قلم اٹھایا، آپ فرماتے ہیں سدیلا مکان ہے تیری گزر سرے عرش پر ہے تیری گزر، دل فرش پر ہے تیری نظر، ملکوت و ملک میں کوئی شے وہ نہیں جو تجھ پہ عیاں نہیں،
صلی اللہ تعالی علیہ وسلم عطا فرما رہے ہیں ایڈا کریم نبی آیا ایڈا شفیق نبی آیا 63 سالہ جناب علی زندگی مبارکہ دی اندر ظاہری حیات طیبہ دی اندر کدی غاراں دی اندر اس امت واسطے دعاواں بلکہ میں پڑھیا سیرت دیاں کتاباں دی اندر حضرت سیدہ فاطمہ جناب علی حلیمہ سعدیہ آپ فرماندیاں نے میں سب تو پہلے ویکھیا ہے نبی علیہ السلام نے اپنا سر انور ننھی جی عمر جناب علی 2 سال تو بھی کم عمر سر سجدے دے اندر رکھیا ہے حضور دی زبان اطہر دے اوتے الحمدللہ حمدا کثیرا اللہ دی حمد سب تو پہلے حضور نے بیان فرمائی اس امت دا درد رکھن والا نبی ذرا توجہ کرے آجے اے امتی کہنا کہلوانا بڑا سوکھا ہے لیکن امتی حقیقی معنی جبننا بڑا اوکھا ہے او نبی ساری زندگی ساڑھے لی دعا کر دے رہے ربی حبلی امتی یا اللہ میری امت دی بخشش کر لیں یا اللہ میرے امت نو معاف کر دیں یا اللہ میرے امت کے گناہ معاف کر دیں او گرامی قدر احباب میں تھوڑا جی آگے لے کے چلنا اے او نبی ہے واحد او نبی ہے ساری رات جاگے جاگن دی وجہ دنال حضور دیاں اڈیاں مبارکہ دے ورم آ جان اڈیاں مبارکہ زخمی ہو جان تے رب قرآن اتار کے فرمایا یا ایوہ المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا مزمل دی چادر اڑن والیا ساری رات نہ جاگیا کر آج جناب میری کوئی ساری رات جاگے پیار کنو آخ دینے محبت کنو آخ دینے ساری رات کوئی جاگتا رہے محبوب کوئی کدی نہیں آکھے گا ساری رات 40 سال جاگتا رہے اے پیغام میں خدا نہیں آئے گا لیکن محبوب جاگے انڈیاں تے سوج پہ جائے رب فرمایا سونیا ساری رات نہ جاگیا کر ادھی رات یا رات نہ کچھ حصہ جاگ لیا کر تے جدو انڈیاں تے سوج آ گئی ورم آ گیا ذرا توجہ کرے آجے میرے محبوب علیہ السلام اس عالم دے اندر سجدہ فرما رہے ہیں سجدے دے عالم دے اندر میرے نبی علیہ السلام دی صدیقہ پاک بیٹی حضرت جنابی میرے نبی کریم علیہ السلام دی زوجہ محترمہ اس صدیقے پاک دی جنابی صدیقہ بیٹی ام المؤمنین حضرت امہ عائشہ صدیقہ عفیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سجدے دے عالم دے اندر میرے نبی دیاں جنابی اے اڈیاں مبارکہ نو دبا رہیاں نے جنابی دبا رہیاں نے اے نال مالش کر دیاں نے پیاں سرکار نے سر سجدے تو اٹھا کے سلام پھیریا دیکھیا جنابی علی اے وفا شعار بیوی دیاں اکھاں چوں آنسو نے نالے پیر دبا رہی ہے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں لیما تبکی یا عائشہ کیڑی شے نے روایا ہے تینوں حضرت عائشہ دیاں سونیاں آ دنیا دے بادشاہ سنجاب و سمور نرم و نازک بستریاں تے آرام کر دینے کملی والیا تو ساری رات کھلو کے عبادت کرنا ہے تیریاں اڈیاں سوچ گئیاں نے میں رونی ہے اس واسطے ہاں حضور فرماتے ہیں کی چاہنی ہے میں سونیا میرا دل کر دیا تمہیں تھوڑا جی آرام کر لیا کر حضور علیہ السلام مسکرا کیا دینے نہیں عائشہ دل تا میرا بھی کر دائے بسترے تے جاوا تے میں بھی کڑی آرام کر لوا لیکن جنہیں بسترے دے قریب جانا وا امت دے گناہ یاد آ جاندے نے اٹھ کے بہ جانا وا دعا کرنا ربا سونیا میرے امت دے گناہ والوں نہ ویکھی نبی دیاں دعا والوں نے نبی کریم علیہ السلام انہیں غم گسار نبی نے میں گرامی کر احباب بڑی شان گل کرنا ایڈا کریم نبی میلاد منان والے مناؤ روک ٹوک کوئی نہیں میلاد والے دی منیا نہیں کرو میلاد والے دی من دے نہیں اسی میرا میلاد کرنے میریاں چڑیاں نرے جلسے جلوس نرے نعرے مارنے میلاد والے دی من دے نہیں اور میلاد بھی مناؤ میلاد والے دی بھی منو پھر خدا دی قسمیں قبر وچ جاواں گے اے منکر نکیر آ کے پوچھن گے ہاں بھی تسمر ربو کا ما دینو کا ما کنتا تقولو میلاد والا آپ ہی آ کے آکھے گا ویندے نہیں میرا غلام آ گیا ہے میرا
تے ایویں غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے اور غلامی رسول میں تینوں نماز قبول نہیں غلامی رسول میں تینوں جھوٹ چھڑنا قبول نہیں غلامی رسول میں دغا بازی چھڑنا قبول نہیں غلامی رسول میں بہنا دا حق ماری پھرنا وہ دینا قبول نہیں ماں پیو دی عزت کرنا تینوں قبول نہیں اور نیریاں جانا دینا پھرنا ایویں جھوٹے نہ دعوے کریا کر سچا عاشق کون ہے سچا عاشق کون ہے جناب دستیاں سچا عاشق حضرت جنابی علی پیر سید وارث شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ 8ویں امام دی اولاد جنیالہ شیر خان دی اندر آرام فرمائے آپ فرماتے نے عشق جنانو لگ جاندے شیڑ سک جاندے وانگ کانیا دے کچھ سک جاندے کچھ مک جاندے کچھ مر جاندے مارے تانے آندے وارث شامیاں وہ عشق دے قیدی نہیں چھٹ دے قیدی چھٹ جاندے جیل خانے آندے ایویں عشق کرنا ہے تینوں پتہ ہی نہیں عشق کینوں آکھدے نے عشق دا لفظ بڑا سوکھا ہے اے دا مفہوم بڑا اوکھا ہے پایا تکمیل تک پہنچن تک گرامی قدر احباب کدی تختے تے جانا پیندا ہے کدی تختہ دار تے چڑھنا پیندا ہے کدی یار نے نا تو مارا کھانیاں پیندیاں نے کدی جنابی ریت تے اپنا جسم گرم ریت تے لٹھانا پیندا ہے کدی زبان تے کولے رکھانے پیندے نے تے سارا مکہ ایک گل وچ رسی پا کے کدی وچ کسیٹے تے بلال اکو ہی نعرہ مارے ہوئے مارو مارو اور مارو میں تے یار تے نعرے ماراں گا ایدی گل جنابی علی دا جواب حضرت قلندر لاہوری علامہ محمد اقبال نے دیتا فرمایا حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا بلال ہولی کلمہ پڑھ لیا کر ایویں مارا کھانا ہمیں کہ اسلام ابتدا دے اندر چھپانا ضروری ہے تو ایویں مارا کھانا ہے حضرت بلال مسکرا کہتے ہیں صدیق تیری گل ٹھیک ہے لیکن میں کی کراں جویں مارا پیندیاں میں تے مزہ ہی بڑا ہوندا ہے کدی یار دے نا دا میرا لنگر ہی کھانا ہے یار دے نا دیاں بریانیاں کھا کے ویکھیاں یار دے نا دے قورمے تے جنابی علی مٹن تے چکن ہی کھا کے ویکھی آئی اوے کدی یار دے نا تو پولیس والیاں کولوں ڈنڈا بھی کھا کے ویکھ تینوں پتہ لگے ناموسے رسالت دا کم کیویں ہوندا ہے پھر ناسائیں پھر بھج جائیں گرامی جنہاں نوں چسکا ہے نا انہاں نوں پوچھ کے ویکھ جیل وچ لوگ وہ جیل چ مجرم جاندے نے اے پاگل نے جڑے آکھدے نے جیل چ نیرے مجرم جاندے نے جیل وچ جانا حضرت یوسف علیہ السلام دی سنت جیل وچ جانا امام اعظم ابو حنیفہ جیل وچ انتقال فرمایا حضرت مجدد پاک مجدد الافسانی رحمت اللہ علیہ جیل وچ رہے گرامی قدر احباب ساڈے بڑے مشائخ بزرگ جنابی جیل دے اندر دین دا کام کیتا ہے تے اس واسطے کوئی سائیکل چوری کر کے جاندا ہے غصہ نہ کریا دے کوئی گھڑی چوری کر کے جاندا ہے کوئی کچھ چوری کر کے جاندا ہے لیکن خدا دی قسم او کنے نصیباں والے قیدی نے جڑے یار دے نا تو جیل وچ جاندے کرنا پیا آؤ گرامی قدر احباب تاجدار کائنات فخر موجودات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ دی عظمت مقام و مرتبہ اس امت دی عظمت مقام و مرتبہ شان و رفت میں عرض کردا سا پیا جناب علی حضور دعاواں کر دے رہے اے صرف حیا ظاہری آیات طیبہ نہیں حدیث پاک چاہندا ہے جدو میرے نبی علیہ السلام دا وصال با کمال ہویا ذرا دل تے ہاتھ رکھ کے گل سنیا جے جدو وصال با کمال ہویا حال کیویں دا یاراں دا حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ ہاتھ وچ ننگی تلوار لے کے مدینے دیاں گلیاں وچ پھر دینے پے نالے روندے نے نالے آندے نے خبردار جن نے آکھیا
دے اندر زمین اتے کوئی شے ایویں لکھی جاندے نے حضرت فاروق اعظم نے آ کے بلایا انہاں جواب نہیں دیتا انہاں جا کے سیدنا ابو بکر صدیق نو آکھیا کہ اے ابو بکر یار کی رسیا یار کی ٹر گئے ساڈے یار دی گل نہیں کردے اور میں عثمان کی گل ہے حضرت عثمان غنی آندے نے خدا دی قسم ابو بکر مینوں تے خبر ہی کوئی نہیں میں تے یار دیاں فکراں وچ لگ گیا وا ٹر گئے یار محبتاں والے تے نال ہی لے گئے ہاسے اور دل نہیں لگتا یار محمد ہن جائیے کیڑے پاسے میں کرنا پیا امت دا کنا غم ہے میرے نبی علیہ السلام نو امت نال کنا پیار ہے میرے محبوب علیہ السلام نو آقا علیہ السلام دا جنابی علی آپ دی میت مبارک حیات ظاہری تو بعد اے حیات جاودانی اللہ نے عطا فرمائی جنازہ اندری جنہیں ساڑا ہوندا ہے بس صلاۃ و سلام پڑھ کے باہر جانے نہیں صلاۃ و سلام پڑھ کے جنابی علی حضرت تاجدار صداقت رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایوی مسئلہ حل فرماتا ذرا توجہ کرے آجے کسی آکھیا خانے کعبے وچ حضور دی تدفین کریے کسی آکھیا ایتھے کر لیے کسی آکھیا بیت المقدس وچ اوتھے بھی نبیاں دے مزارات نے ہر بندے دا اپنا اپنا ذاتی رائے تے جنابی علی او مزارے ہم سفر تے جناب علی میں یارے غار تے یارے مزار اے رازدار نبوت جدوں انہاں دی واری آئی میرے محبوب علیہ السلام دے یارے غار آندے نے میں بھی سرکار دی حدیث سنی ہے حضور فرماتے نے جتھے نبی فوت ہوئے اوتھے قبر بن دی ہے آپ دا مثال با کمال حضرت اما عائشہ صدیقہ دے حجرہ مبارک چویا اے جڑا گنبد خضرا ہے حضرت اما عائشہ دا حجرہ مبارک ہے اگر اے اصول ہے نا جتھے نبی فوت ہوئے تے اوتھے ہی دفن ہوئے تے پھر مرزے نو ہی انجی کرنا چاہیے آئی صاحب توجہ کرا دے اے قادیانیاں دا کانا قادیان دا جھوٹا نبی مرزا قادیانی مریا پڑا کچھے اے اس جگہ تے مریا جتھے جناب علی بندہ خوشی نال نہیں جے بیندا اوتھے مجبوری نال ہی بیندا ہے اوتھے مریا ہے تے پھر اے اگر نبی ہوندا تے پھر این دی قبر بھی اوتھے ہی بناوندے لیکن نبی نہیں سی قادیان وچ لے گئے آؤ گرامی قدر احباب میں عرض کرنا پیا نبی کریم علیہ السلام دا مزار پرانوار تیار ہو گیا آؤ تیاں والے ہو پھر تیاں ہی ہوندیاں نے بیٹیاں تے بیٹیاں ہوندیاں نے اسی ویکھیاں جنازیاں تے اینے پتر نے جے روندے ماپیاں نو جنہ تیاں روندیاں نے پیچھے چار پائی دے پیچھے دوڑ لا دیندیاں نے وے کھلو جو میرے ابو نو ویکھ لین دیو وے کھلو جو تھوڑی دیر کھلو جو میرے ابو نو نہ لے کے جایا جے اے ہوئی حال کیونکہ میرے نبی علیہ السلام سیدہ پاک نال بڑا پیار کردے سن حضور فرماتے ہیں جن نے میری بیٹی نو ناراض کیتا اونے مینوں ناراض کیتا حضور فرماتے ہیں اے فرمایا آقا علیہ السلام نے فاطمہ بضعۃ منی فاطمہ میرے جگر دا ٹکڑا ہے فاطمہ میرے جگر دا ٹکڑا ہے تے پھر اتنا پیار ہے اتنی محبت ہے تے جدوں کریم نبی علیہ السلام تشریف لے گئے یاراں نے جدوں حکم دے مطابق قبر انور دے اندر اتاریا جدوں پتھر رکھے گئے آخری پتھر رکھیاں سرکار دے چہرے انور دے علماء دیاں چیخاں نکل گئیاں سیدہ پاک بھی تڑپ گئیاں حضرت فضل بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے نے سیدہ دوڑ کے آگے میرا دامن پھڑ کے آدھی نے چاچا کیویں حوصلہ پہ آئی میرے ابے دے چہرے دے پتھر رکھ چھڑے چاچا ضد کیتی چاچا پرا کر پتھر میں کوئی پھر ابے نو ویکھنا چاہنی حضرت فضل بن عباس آندے نے سرکار انور صلی اللہ علیہ وسلم دے چہرے انور تو اے جدوں پتھر ہٹایا صحابہ آندے نے اساں غور کیتا حضور دے لب مبارک ہل دے سن حضور دے لب مبارک ہل دے سن تے جنابی علی صحابہ آخدے نے حضرت فضل بن عباس آپ آندے نے میں قبر دے اندر لحد دے اندر اتر کے میں کان لایا ہے یار اور کچھ نہیں ایوی فرما رہا ہے رب حبلی امتی یا اللہ میں تے آ گیا ہاں میرے امت دا خیال کری میرے امت دی بخشش فرما دے او نبی آوے ساڑھے نہیں دعاواں 63 سال
نال ساڈے لی دعاواں دنیا تو جائے ساڈے لی دعاواں اج مسلماناں گھر جا کے سوچی میں اج تک نبی واسطے کی کیتا ہے میں محبوب واسطے کی کیتا ہے حضرت سلطان العارفین سلطان باہو رحمت اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں بے بسم اللہ اسے میلاد منائیے یہ بہترین امت ہے ایڈی بہترین امت حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے نے آقا علیہ السلام نے فرمایا جو عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھے بڑی قابل غور بات خوشخبری ہے جڑے نمازی آتے ہیں نا کہ یار ساڈے کولوں سویرے تہجد ویلے اٹھیا نہیں جاندا نماز کیویں تہجد نفل کیویں پڑھیے بڑی اچھی بات ہے اگر اٹھیا جائے تے او تے راز نیاز دا وقت ہے او تے بڑا قرب خاص دا وقت ہے اللہ اس ویلے آواز مار رہا ہوندا آ جا بھائی منگ لے میں آ گیا ہاں اپنی شان دے مطابق لیکن حضرت عثمان غنی فرماتے نے جس بندے نے عشاء کی نماز جماعت سے پڑھی سو گیا پھر اٹھ کے فجر جماعت نہ پڑھی وہ انجی ہے جی میں ساری رات عبادت کرتا ہے عشاء کی نماز پڑھ لئی ادھی رات دا ثواب تے فجر پڑھ لی تے پوری رات دا ثواب اے تے فرض نے دوستانی عزیز فرمایا گیا اگر اے جڑا ثواب اساں تانوں عطا کرنے ہیں نا اے دنیا تے بکھایا جائے تے تسی ویکھ ہی نہ سکو قیامت والے دن جڑا اجر صرف فجر دیاں دو سنتاں حدیث پاک چوندا ہے آقا علیہ السلام نے فرمایا جڑا بندہ فجر دیاں دو سنتاں فجر دیاں پہلیاں دو سنتاں پڑھ لوے اونے کی حاصل کر لیا فرمایا دنیا و ما فیہا دنیا اور دنیا دے اندر جو کچھ بھی ہے اللہ تبارک و تعالی انہاں انہوں عطا فرما چھڑدا اجر دنیا کتنی بڑی دنیا تے دنیا دے اندر جو کچھ بھی ہے اور میں اے دو سنتاں دا اجر ہے تے فرضاں دا اجر دا حساب ہی کوئی نہیں اس واسطے نماز فجر تو علاوہ ساری نمازاں سانو پڑھنیاں چاہیے نے انشاءاللہ تعالی وعدہ کرو کہ حضور دا میلاد بھی مناواں گے حضور میلاد والے بھلا کی فرماتے ہیں حضرت جی فرماتے ہیں جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ وہ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے حضور فرماتے ہیں نماز میری آنکھوں کی اور بولو تسی اکھاں دی تسی آندے جے میریاں پتر ویکھیا اکھاں ٹھنڈیاں ہو گئیاں میری دھی آئی ہے اکھاں ٹھنڈیاں ہو گیا یار سینے نہ لگ گیا ٹھنڈیاں اکھاں کر دے تے ماہ مدینہ بلا گیا دوے نماز پڑھ لے میریاں اکھاں ٹھنڈیاں کر دے کہجیاں نے باز لنگر کھائیے دے بعد نہیں بڑا نہ بھئی نہ سچی یاری نبھا بس آخری گل جناب انشاءاللہ تعالی بس مختصر جی یہ ٹائم اسی طرح یہ تے حالت انج سمجھو کہ کام سٹارٹ ہی ہویا ہے لیکن مینوں احساس ہے انشاءاللہ تعالی ذرا توجہ کریا جے حضور علیہ السلام فرماتے ہیں یہ آخری گلاں نے بڑی ناصحانہ اور میں ضروریات سمجھنا ضروریات آقا کریم علیہ السلام فرماتے ہیں جو بندہ تکبر کرتا ہے اللہ دے نزدیک
اللہ انہوں لوگاں دی نظر چ ذلیل کر چھڑدا ہے تے جیڑا بندہ عاجزی کردا ہے اللہ او لوگاں دے نزدیک انہوں بلند مرتبے والا فرما چھڑدا ہے تکبر اللہ دے نزدیک بری خصلت اور عاجزی بڑی اعلیٰ جنابی علی اور اسے نہیں فرمایا میوہ تے پھالو اسی شاخ نو لگدا ہے جڑی چکی ہوئی ہوے کیوں جی پھالو بھی لگدا ہے سرو دے بوٹے نو کدی تے نہیں ویکھیا سیب لگے ہوئے سرو دا بوٹا اینج ہی کھلوتا ہوندا ہے پنڈو جان دے سرو دے بوٹے نو گرامی قدر احباب جڑی شاخ نو میوہ لگی ہوئی چکدی ہے تے آکڑ دے ویسے مردیاں چ ہوندی ہے ہائے ہائے سمجھے میری گل آکڑ دے مردیاں چ ہوندی آکڑیاں ہوندا انہوں آپ ہی سیدھا کرنا پیندا ہے لیکن اس واسطے اور میں آکڑے گا تے تو مردیاں دی خصلت والا ہے تے جے جھک جائے گا تے پھر تیرے جو زمین والی خصلت اللہ تینوں بلندیاں عطا فرما چھڑے گا اور آقا علیہ السلام نے ایک اور حدیث پاک ہے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں اگر کسی سے معافی مانگتے ہوئے تیری عزت میں کمی آتی ہے مطلب یار میرا بڑا سٹیٹس ہے میں چور نہیں ہوں میں فلانا میرے کو میں دے کو معذرت کرا انج نہیں ہونا انج نہیں ہو سکتا حضور فرماتے ہیں اگر تو دے کو معافی مانگ لے اے معافی منگن نال جیڑی تیری عزت گھٹے گی نا میں محمد قیامت والے دن تیرے عطا فرما اگر کسی سے معذرت کرنا معافی مانگنے سے عزت کم ہو آمنہ دلال فرماتے ہیں قیامت والے دن میرے کو لینی عزت ایتھے ہی رہ جانا سارا کچھ عزتاں مقام مرتبے سٹیٹس بڑے بڑے جائیداد بڑے بڑے جگیردار بڑے بڑے شاہ سواد بڑے بڑے بادشاہ سلامت اور بڑے بڑے دنیا کی حکومت کرنے والے آج انہاں دا نام و نشان نہیں انہاں دیاں قبراں تے کوئی فاتحہ نہیں پڑھنا ہوتا ہاں انہاں دیاں قبراں ضرور زندہ نے جنہاں لوگاں دے دلاں چ اللہ رسول دی محبت پیدا فرمائی انہاں دے دل جناب علی آؤ گرامی قدر احباب آخری بات ہے کہ جڑیاں ہوندیاں نے نا نسلاں آئی صاحب نسلاں یہ اصلاں دا پتہ دیندیاں نے بندہ نسلی ہوئے تے پھر پتہ لگدا ہے اصل دا بس 2-4 منٹ دے اندر گرامی قدر احباب بات ختم کراں نسلی سے اصلی دے حوالے نال حضرت خلیفہ ہارون رشید بادشاہ وقت اور متقی پرہیزگار بندہ حاکم وقت بھی ہے تے پرہیزگار بھی ہے خلیفہ ہارون رشید رحمۃ اللہ علیہ آپ گرامی قدر احباب آپ دا زمانہ ہے اور نماز پرہیزگار اور بڑے متقی ایویں ایک دن شوق چڑھیا تے دربار وچ اعلان کیتا کہ یار کوئی ہے وے جڑا مینوں خضر علیہ السلام دی زیارت کروا دے جناب خضر دی زیارت کروا دے ایک بندہ خستہ حال اٹھیا جدا معاشی بدحالی سی کاروبار کوئی نہیں سی بندہ بڑا ماڑا سی اس آخیا اللہ بھی موقع ملے ہی کھلو گیا اکھ لگا جناب میں کرواواں گا زیارت لیکن یہ واسطے وظیفے دی ضرورت ہے ٹھیک ہے جی لیکن میں وظیفے چ مشغول ہوں گا میرے بال بچیاں دا خرچہ چکو گے بالکل چکاں گے جناب علی سال لگے گا وظیفے نو کوئی گل نہیں نہر دے کنارے تے وظیفہ کرنا ہے تے سال لگے گا وہ بندہ جناب علی نہر دے کنارے تے جائے چٹ پوے تے آ جائے بادشاہ سلامت دے مال چوں کھانا شانا گھر آ جائے سال گزریا سال تو بعد دربار لگا اے جناب ہاں جی وعدے دے مطابق زیارت کرو آخر لگا جناب وہ انج کہ وظیفے چ نہ کوئی غلطی ہو گئی ہے تے وہ عمل پٹھا ہو گیا لہذا 1 سال ہو جانو عمل کرنا پائے گا اس آخیا بادشاہ سلامت ٹھیک ہے جی بادشاہ ہوتے ہیں کہا ٹھیک ہے بھی تو عمل کر 2 سال گزر گئے ذرا توجہ کرے 2 سال گزر گئے ہن تے اودے کول بہانہ بھی کوئی نہیں سی موقع بھی نہیں سی گرامی قدر احباب 2 سال تو بعد ہون نہ جے چھڑے بادشاہ کہ ہاں بھئی ہون حسب وعدہ وخا اور ہاتھ جوڑ کے کھڑا ہو گیا کہ لگا جی میں ماڑا بندہ غریب بندہ کام میرا چلتا نہیں سی بچے نے میرے تے کوئی مسئلہ نہیں تے میں سوچیا چلو ہور نہ صحیح تے انجی دال آئیے بادشاہ سلامت نو میں تو جھوٹ ماریا میں تو نکما جہا بندہ میں کہ بادشاہ بڑا غصہ چڑھیا اس آخیا بھائی ہن دسو دی سزا کی ہونی چاہیے ایک وزیر نو پوچھیا اس آخیا جی اینو انج کرو اینو کتیاں کے پا دیو زندہ اینو نوچ نوچ کے اینے بڑا تنگ کیتا 2 سال تہاڈی آس توڑ چھڑی لہذا اینو کتیاں کے پا دیو ٹھیک ہے جی ایک بندہ جنابی علی آخر لگا جی اینو ذبح کر دیو اینو ذبح کر دیو جلاد بلا کے ٹھیک ہے جی گرامی قدر احباب ایک بزرگ بیٹھے سن جناب دربار
ہوں جنابی انہوں نے آخیا بابا جی دسو. ایک بابا جی کھڑے ہوئے, انہوں نے آخیا جناب تھی آدھے جی یہ چھڑ دیو. بابا جی آخر لگے یہ چھڑ دیو. ایک آخیا کتیاں کے پا دیو, ایک آخیا ذبح کر دیو. بابا جی آدھے یہ چھڑ دیو. اور جناب علی بابا جی آخیا یہ چھڑ دیو. وزیر آپ کے وزیر کا نام سی محمود. ہاں جی محمود و ایاز سنیا نا, ایک ہی سب میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز, نہ کوئی بندہ رہا نہ بندہ نواز. اے یہ مثال صف بندی دی مسیطے, وزیر بھی ہے مشیر بھی ہے اے ریڑی والا بھی ہے, ایکو صف وچ کھڑوتے ہیں. یہ اللہ دی شان ہے. ایک ہی صف میں کھڑے ہوئے. محمود انہاں دا بیٹا سی جہدا نام سی محمد. محمد سی بیٹے دا نام. گرامی قدر احباب ایک دن جناب علی خلیفہ ہارون رشید نے آخیا اوے محمود دیا مڑیا, بڑا کچھ محسوس کیتا. انہاں آخیا جی اگے تسی نام لے کے پکارتے سی, اج تسی آخیا محمود اپنا محمود دیا مڑیا, یہ کی وجہ ہے؟ حضرت خلیفہ ہارون رشید آخر لگے یار اگے میں با وضو ہوندا سا تے میں یہ نام با وضو لیندا سا محمد, اج میرا وضو نہیں سی اس واسطے میں محمود دا بڑا. ہن جی خلیفہ ہارون رشید جنابی علی آخر لگا دسو جی اس بندے نے آخیا کتیاں کو پا دیو, یہ کی وجہ ہے؟ قربان جائیو. بابا جی آخر لگے یہ کام ہی شروع تو کتیاں والا, یہ کام ہی کتیاں والا ہے. انہیں کام وہی کہنا ہے کتیاں والا. انہیں کسائی یہ ذات کا کسائی ہے. یہ کل شیء یرجع الی اصلہ, ہر شے اپنی اصل کی طرف لوٹتی ہے. ہر ذات والا اپنے ذاتی کام جنابی پاویں وزیر اعلیٰ بن جائے وزیر بن جائے جو مرضی, انہیں وہ کام تو نہیں چھڑنا, وہ دی اصل ہے حقیقت حال ہے. اسی واسطے جناب علی حضرت بابا بلے شاہ سرکار رحمت اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں علم دے پڑھیا اشراف نہیں ہوندے جڑے ہون اصل کمی نے پتل کدی اور سونا نہیں بنے دا بھاویں جڑیے لکھ نگی چلو ٹھیک ہے. اے بابا جی نے آخیا اینو چھڑ دیو, ایدی کی وجہ ہے؟ اینو چھڑ دیو. اے بابا جی نے آخیا اینو چھڑ دیو, ایدی کی وجہ ہے؟ گرامی قدر احباب دوستان عزیز پہلے دو آدمیاں دی حقیقتاں بیان کر چھڑیاں تے جنابی علی او خلیفہ ہارون رشید نو پتہ نہیں سی محمود دی ذات دا اے کس ذات نال تعلق رکھدا ہے. اونوں پوچھیا جناب تو کیوں آکھیا اینو چھڑ دیو, تیری کی سزا ہونی چاہیے؟ او بابا جی اٹھے آکھن لگے او نے بھی صحیح آکھیا, او نے بھی صحیح آکھیا ہے, اے محمود نے بھی صحیح آکھیا اینو چھڑ دیو. او سکھیا کیوں؟ اے انہاں آکھیا اس وجہ تے کہ ایک دی ذات اے وے تے ایک دی ذات اے وے, انہاں اپنی ذاتاں دے مطابق ہی عمل کرنا سی. اوے پتہ ہی محمود سید زادہ ہے, محمود سید زادہ ہے تے سیدہ دی شان کی ہے, سیدہ دا مقام کی ہے. حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ شریف گھر دے اندر تشریف فرمان ہے. اے جنابی حضرت علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا قاتل اے دوڑدا ہویا آ رہا ہے, لوگ جنابی علی چھپ دینے پہ دوڑدا آ رہا ہے. اے جنابی علی ہر ویلے امام دا دروازہ بند رہندا ہے, اج کھلا ہے دروازہ دیکھ کے آ گیا. آپ نے فرمایا کی گل ہے؟ آکھن لگا جناب علی پیاس لگی, آپ نے دودھ پلایا. آکھن لگا بھوک لگی, آپ نے کھانا کھلایا, کھانا کھا لیا, دودھ پی لیا. یہ حضرت امام زین العابدین نال ویکھ کے آکھن لگا مینوں سیانیا نہیں, میں کون ہاں؟ میرے امام دی اکھاں چوں آنسو آ گئے. ابے کملیا میں تے دوروں آوندا سیان لیا سی, میرے ویر علی اکبر دا قاتل ہے. آکھن لگا پھر قاتلاں نال ایویں دا سلوک نہیں کریدا. آپ نے فرمایا او تساں اوتھے پانی بند کر کے اپنی اصلی
اپنے قاتلاں نوں بھی خوش کر دینے اپنے قاتلاں نوں بھی شربت پیاؤں دینے اے گرامی تو انہاں کیا جی سید ہے تے سید صحیح آندا ہے کہ سید آندا معاف کر چھوڑو تسی بادشاہ سلامت ہو تے ایتھے آ کے حضرت جناب میاں محمد بخش کھڑی دے تاجدار رحمت اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں اصلاں نال جنے کی کریے بڑی سارے بڑی غور بات ہے ایس شعر وچ بڑیاں گلاں چھپیاں ہوئیاں جے ہر بندے نال نیکی نہیں جے کرنی چاہیے ویکھ کے نیکی کرنی چاہیے یہ اندروں کوڑا تے نہیں یہ اندروں منافق تے نہیں یہ اصلاں نال جنے کی کریے تے نسلاں تیک نہ بھول دے اور بے اصلاں نال جنے کی کریے تے پٹھیاں ہی چالاں چل دے یہ پیغام ہے بندہ دیکھ کے محبت کریا کرو اننے واہ محبت ہر کسی نال نہیں دیکھ کے ایک ہی دا بندہ ہے الحمدللہ ساڈا عقیدہ ہے گل ختم ہو گئی ہن عقیدے تے جناب علی ایک واری تے میں تانوں علی علی کروانا ہے بس ایک منٹ مینوں دے دیو کیونکہ حضور فرماتے ہیں ذکر والی گن عبادت علی کا ذکر بھی عبادت آکھو سبحان اللہ لیکن میں آنا چرس پی کے نہیں روٹی پی کے نہیں بھنگ پی کے نہیں اوے وضو کر کے نماز پڑھ کے علی علی کرن دا چسکا ہی وکھرا ہے کدی کر کے تے ویکھ علی ہوئے جنہ کدی نماز تے دور دی گل تکبیر اولا بھی قضا نہیں کیتی او تو کیسا علی دا ملنگے تو کدی نماز نہیں تھی نہیں تو کدی مسیح دا منہ نہیں ویکھیا ایسے ملنگاں نوں چپیڑا ماریا کرو او تباہ ہو جاؤ اوے علی تے اوے جنہ دی اثر لگ جائے تے اکھاں وچوں آنسو آ جان رو کے آکھن سونیا اثر جاندی ہے بھئی اثر جاندی ہے بھئی تیری ساری عمر دیاں لنگ جان تو جناب تینوں اثر ہی نہ ہوئے تے پھر علی علی دا جناب ذکر کردا رہے لیکن نماز پڑھ پھر علی علی کر پھر مزہ ہی وکھرا ہے سارے ہیں دریاں اسی سارے ہیں دریاں اساں ہے دری رہنا ہے دم دم ہر ویلے اساں علی علی ذکر سمجھ کے علی علی کر ذکر سمجھ کے علی دا نام ایسا نہ ہے دوستان علی کسے نے آکھیا جناب اے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق ایک مولانا صاحب نے گل مسئلہ حل کر چھڑیا انہاں کہ لوگوں سارے نعرے لگ دے نے علی دا نعرہ لگدا وی ہے تے وجدا وی ہے نہیں گل سمجھ آئی علی دا نعرہ لگدا وی ہے تے وجدا وی ہے پھر جناب سینے دا ٹیلا کے آکھو سارے ہیں دریاں اساں ہیں تیری رہنا ہے دم دم ہر ویلے اساں علی علی کہنا ہے دم دم ہر ویلے اساں علی علی کہنا ہے لالچ نہ دینو ہے دردی باندینو کی کرنا ہے سونے نو کی کرنا ہے چاندی نو میرا پیر علی سونا میرا پیر علی سونا زیور تے کہنا ہے دم دم ہر ویلے ایڑا گانا کیوں دا ہاتھ پھڑ کے انہوں آکھو اے منکرہ تو ہون بھی نہیں علی علی کہنا تے پھر کدوں کہنا ہے دم دم ہر ویلے لو جی کون علی دا گھرانہ اصغر جے پھل سونے تیرے دین تو وارد تھے کوئی سوچ بھی سکتا ہے اپنی اولاد نو دین
واسطے کرو نہیں سوچ نہیں سکتا ساڈیاں تے بیویاں آندیاں نے نہ جائیں باہر کتے شیلی نہ وج جائی ساڈیاں دے ماما آخدیاں پتر نہ جائیں کتے محفل دے بمب نہ چل جائے لیکن اے حسین اصغر جے اصغر جے 6 مہینیاں دے اصغر جے پھل سونے سارے آخری بندے بھی پڑھ لو دم دم ہر ویلے کیوں کہنا بھائی اس واسطے کہنا ہے اس وقت تک کوئی ولی نہیں بنتا جب تک علی علی نہ کرے علی شان بڑی قابل غور بات ہے لوگ کہتے ہیں علی ہمارے ہیں کوئی کہتا ہے علی ہمارے ہیں ہونے پھر رولا پہ گیا جھگڑا ہو گیا دعوے واسطے بھاری دلیل دی لوڑ ہے ایسا بات دعوے تو بغیر دعویٰ کر چھڑے دلیل کوئی نہ ہوئے آکھے نہیں علی ساڈے نے نہ بھئی دلیل دو علی ہمارے ہیں ہم سینہ تان کے ڈنکے کی چوٹ پہ کہتے ہیں علی ہمارے ہیں کوئی کہے والی کی دلیل دو علی کیسے تمہارے ہیں کوئی دلیل ساری دلیلہ نالو پاری دلیل علی ہمارے ہیں بابا علی ہمارے ہیں کیسے اس لیے کہ سارے ولی ہمارے ہیں علی منتراج بھی ولی ویکھیا جے اب بولو تے صحیح نہ صحابہ دا بھی ادب ولی نہ اولیاء دا بھی ادب ولی نہ نبیاں دا بھی ادب ولی ہے جی ساری عمر بستر بن کے لگا پھر مقام ولایت حاصل نہیں ہون لگا متھا کاڑا کر لے ولی نہیں بن سکتا بابا ولی بننا ہے تے علی علی کرنا پڑے گا جتنے بھی علی ہیں جتنے بھی ولی ہیں وہ ہمارے ہیں کیونکہ علی ہمارے ہیں جملہ یاد رکھے کوئی پوچھے نا بابا علی ہمارے ہیں اور اگر دلیل دیو گے دلیل نہیں کوئی بس علی ہمارے ہیں ساڑھے کو وڈی دلیل ہے کیوں نہیں کیونکہ سارے ولی بولو سارے ولی اس واسطے اسی آخنے ہیں اے تے میں کہنا ہے کوئی داتا علی بنیا تھی علی دا صدقہ کوئی خواجہ علی بنیا تھی علی دا صدقہ کوئی بابا علی بنیا تھی علی دا صدقہ کوئی غوث جلی بنیا تھی علی دا صدقہ کوئی مہر علی بنیا تھی علی دا صدقہ کوئی جماعت علی بنیا تے علی دا صدقہ اے جناب میری جننے بھی ولی نے اے علی علی کر کے یعنی علی دے جناب میری صرف نرا علی علی نہیں علی دیاں گلاں من کے علی دے طرز عمل تے علی دی سیرت تے عمل کر کے جناب علی اے علی علی کر کے جناب علی ولی بن گئے آج تم ہی علی علی کرے گا علی دا صدقہ اللہ تینوں بھی عطا فرما چھڑے گا اس واسطے اسی جناب علی بابانگے تو لاکھنے میں مرید ہاں علی دا میں مرید ہاں علی دا سارے کہہ لو میں مرید ہاں علی دا میرا پیشوا علی میں مرید ہاں علی دا میرا پیشوا علی میرے پیر دا سوال
اپنی بارگاہ قبول و منظور فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین. مصطفیٰ